صافی صاحب یہ دانستگی اس کے اندر دانستہ کچھ ہو رہا ہے یا میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں میاں صاحب تو اس کو سیاسی طور پر بھی ظاہری بات ہے ان کا ایک اینگل ہوگا لیکن جنرل صاحب کی بات آپ نے سنی اگر پرابلم کسی طرف نہیں ہے تو پھر یہ ڈسکشن ہی کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ کس نیت سے حکومت نے یا ان کے لوگوں نے کیا. دوسری بات یہ کہ اس معاملے کے کچھ ایسے پہلو ہیں کہ اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے. ایک حوالے سے کچھ حقائق جو ہمارے علم میں ہیں تو اس کو پھر ذاتیات کا نام دیا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ کچھ اور حساسیتیں اور سینسٹیویٹیز ہوتی ہیں. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ معاملہ میں نے پہلے تو بتا دیا کہ شروع کہاں سے ہوا. ہمیں حقیقت ماننی چاہیے کہ نہ آپ نے شروع کیا نہ میں نے شروع کیا نہ کسی اپوزیشن والے نے شروع کیا نہ پیپلز پارٹی نے نہ نون نے شروع کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کیسے کیسے لوگوں کو رگڑا ملا. مثلا ایک طرف یہ اور میں اگر میری اتنی رپورٹنگ آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا نا کہ اگر مجھے اتنا علم تھا تو باقی معاملات کا علم تھا تو میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو میڈیا تک یا سوشل میڈیا تک لیک کیا گیا حکومتی سرکلز کی طرف سے کہ یہ there is a problem. ایک تو دیکھیں جینونلی ایک سوال تو اٹھنا تھا نا کہ آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا اور اس سے پیرالل جو ہے اگر نوٹیفیکیشن نہیں آتا. لیکن میں آپ کو اپنی اس کی کہ جو ہم جیسے لوگوں کو اگر لیک ہوئی ہے پہلے کہ بھئی کچھ ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی حکومتی سرکل کی طرف سے ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ آج 4-5 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس حکومت میں ہر چیز کی کمی ہے لیکن الحمدللہ ترجمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج فواد چودھری کے سوا کیا اس سے پہلے ان 4-5 دنوں میں کسی وزیر کسی مشیر کسی ترجمان نے آ کے پوزیشن کلیئر کی ہے یا جو لوگ زیر بحث تھے کیا ان کی وکالت کی ہے ان کی صفائی پیش کی ہے کہ یہ کیبنٹ میں آج گیا نا تو کیبنٹ کے بعد تو فواد صاحب نے حضور والا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کیبنٹ میں نہیں. ٹھیک ہے. جب اگر ایک میڈیا میں غلط افواہیں بقول ان کے شروع ہو گئی اپوزیشن نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا تو پہلے دن کسی وزیر نے آ کے یہ بات کیوں نہیں کی. آپ دیکھیں شیخ رشید احمد صاحب جیسا وزیر جو ہے وہ بھی اس معاملے پہ جواب نہیں دیتا. اچھا دوسرا آپ یہاں پہ قاعدے اور قانون کی بات کرتے ہیں. میڈم کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی آئینی بحران نہیں تھا. بالکل بھی نہیں. میں تو اس کو آئینی مسئلہ بھی نہیں سمجھتا. وہ آپ دونوں لائرز ہیں لیکن میرے خیال میں قانونی طور پر جو ہے یہ کوئی کلیئر کٹ پرائم منسٹر کا وہ بھی نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورلی پرائم منسٹر کا اختیار ہونا چاہیے ڈیموکریٹیکلی پرائم منسٹر کا اختیار ہونا چاہیے لیکن عملاً جو ہے وہ آرمی چیف کا ہی اختیار ہے بطور اپنے آفیسرز کے بارے میں اس کا. پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس دوران کیا کیا کہ جو جانے والے حالانکہ ادھر معاملے کو سلجھانے کی سب سے زیادہ کوشش بھی وہ کر رہا تھا. ٹھیک. لیکن آپ نے بیچ میں سب سے زیادہ ان کو موضوعی بحث بنا دیا. آنے والے کا کیا قصور تھا نمبر 1. تیسری بات یہ تھے کہ دیکھیں جنرل صاحب اگر موجود ہے تو فوج کا یہ پورا ایک سرکل تھا. بالکل. اس میں اگر ایک اپوائنٹمنٹ کو بھی آپ ڈیلے کرتے ہیں اور چارج لینے میں تو اس سے وہ پورا سرکل متاثر ہو رہا ہے. اور یہ سارے ڈیکوریٹڈ آفیسرز ہیں ہائی لیول. ہاں یہ ہائی لیول کے ڈیکوریٹڈ آفیسر ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اس دوران ملٹری لیڈرشپ یا وہ جو لوگ ہیں یا جو اس وقت محاذ پہ ہیں وہ یہ بحث مباحثہ سن کے وہ کیا فیل کر رہے ہوں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو اگر ادھر سے کسی نے غلطی بھی کی تو آج تک حکومت نے یہ معاملہ کیوں کرسٹل کلیئر سامنے وہ نہیں لائے کہ نہیں بھائی یہ اپوزیشن. ایک بات تو ملکہ بخاری صاحبہ نے کہہ دی نا کہ جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز ہے وہ ان فیلڈ ہے اور جن صاحب بھی اس کے اوپر ڈیلیبریٹ ابھی کریں گے کہ وہ ان فیلڈ ہے. کوئی ایشو تو ہے نہیں نہ آئینی قانونی بحران بس ایک نوٹیفیکیشن ہے. بات ان کی ٹھیک ہے کہ وہ اگر بات ڈیلے بھی ہوگا تو کیا یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ فیصلے وہی ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ پوری کلیئرٹی 2+2=4 کی طرح آنے میں شاید 1-2 دن اور بھی لگ جائیں.
اچھا میں ایک لاسٹ پوائنٹ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ شاید ہماری طرف سے کوئی لیک آیا آپ نے, تو آئی تھنک ان کے پاس ان کا اپنا ایک رائے ہے, ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی, لیکن ہماری طرف سے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ حکومت وقت نے یا ہمارے کسی ممبر نے اس کو لیک کیا انفارمیشن کو. ہم تو اس ایشو کو زیر بحث لانا ہی نہیں چاہتے. میڈیا کے اندر بہت سینسٹیو ایشو, بہت حساس ایشو ہے, ہم اس کے اوپر بات کرنا ہی نہیں چاہتے جب افغانستان میں یہ چل رہا ہے. سلیم صافی صاحب ذرا قطع کلامی معاف, کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ کیوں بات نہیں کی اسپوکس پرسنز نے, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ کوئی معمہ یا بڑا ایشو نہیں تھا, تو اس کے اوپر جتنی بات کم کی جائے اتنا بہتر تھا. اب آ گیا تو وضاحت پیش ہو گئی. جنرل صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں جنرل صاحب معذرت کے ساتھ ایک دیکھیں, یہاں قانون اور ضابطے اور اس کی بات کریں, اس سے ریلیونٹ اگر کوئی منسٹر ہے تو وہ ڈیفنس منسٹر ہے نا. اس پورے معاملے میں وہ خاموش ہیں, خاموش نہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک, اس کو مکمل طور پر دور رکھا گیا ہے اور پھر کچھ اور چیزیں ممکن نہیں سکتا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب؟ سر اس کی بس یہ وضاحت کر دیں, بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں کہ نہ ہی پرائم منسٹر کو بادِ نظر میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں, کنسلٹیشن ہو رہی ہے, لیکن نوٹیفیکیشن یا میں کہوں پریس ریلیز پہلے آ چکی ہے. چوائس کے اوپر یہ اختیار, ٹھیک ہے اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر ضرور کرتے ہیں, لیکن یہ اختیار آرمی چیف کا ہے کہ وہ جس افسر کو چاہیں اس پوسٹ کے لیے ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ افسر یہاں پر تعینات ہوگا. تو پھر ایشو یہ ہے کہ تعیناتی پہلے ہو چکی ہے اور کنسلٹیشن بعد میں ہو رہی ہے, یہی سمجھا جائے سر؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, آپ اس بات کو ایک تول دیے جا رہے ہیں منیب. میں دیکھو یہ ایشو از بٹوین دا گورنمنٹ آف دا ڈے اینڈ دا انسٹیٹیوشن, اور وہ دونوں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ایشو نہیں ہے, اٹ از آل سیٹلڈ اینڈ اوور, تو ہم یہاں بیٹھ کے جتنے بھی لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں یا دوسرے چینلز پہ بیٹھے ہیں یا بیٹھ کے سن رہے ہیں, میرے خیال میں ہم سب کے پاس وقت بہت ہے, اس لیے ہمیں ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. ہیونز ہیو ناٹ فالن, بات وہی ہوگی جو پرائم منسٹر اور آرمی چیف کریں گے, ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہم جو بھی یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرتے رہیں کہ نوٹیفیکیشن ابھی کیوں نہیں آیا, یا 5 دن بعد کیوں آ رہا ہے, یا فلاں آدمی کیوں آ گیا ہے, تو یہ ساری بے معنی چیزیں ہیں, اینڈ میرے خیال میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. بنیادی ایشو یہ ہے کہ آئین کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا, پرائم منسٹر از سیٹسفائیڈ, آرمی چیف از سیٹسفائیڈ, دیر از نو مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا ٹو. باقی اگر کوئی پروسیجر لیپس ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جن صاحب جو آپ نے فرمایا سر, دیکھیں اب یہ کیونکہ یہ معاملہ حکومت وقت نے اس کو اس طرح سے شیپ اپ کیا ہے, اور جو معاملات کیبنٹ کے سامنے چلے گئے ہیں, جن معاملات کے اوپر باقاعدہ طور پر آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, انویریبلی وہ ڈسکس ہوگا. میں آپ ہم سارے پاکستانی ڈسکس کریں گے. میرے لیے ادارہ بھی بہت محترم ہے, اور اس کی پریس ریلیز میرے لیے آخری چیز ہے. میرے لیے تو سیٹسفیکشن ہے. کوئی آپ کو روک رہا ہے منیب بات سنیں, نہ کوئی ڈسکشن سے مجھے روک رہا ہے, نہ صافی صاحب کو روک رہا ہے, نہ آپ کو روک رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس لبرٹی اور آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بیٹھے ہیں اور ایک پروگرام کر رہے ہیں. ورنہ اس میں نہ کوئی بحث والی بات ہے. آج حکومت وقت نے سر بنایا ہے, یہ فوج کے ادارے نے تو نہیں بنایا نا, حکومت وقت نے کوئی ایشو نہیں بنایا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک انڈر ڈسکشن ایشو جو ہر چینل اور ہر میڈیا پہ ہو رہا ہے, اگر اس پر انہوں نے اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ سر کیبنٹ کو اعتماد میں لیں, جو پروسیجر لیپسز ہوئے ہیں, میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. یہ ایشو بنتا ہی نہ, یہ چیزیں تو ڈائی ڈاؤن ہو جانی چاہیے تھی فرام دا ڈے ون. جب پریس ریلیز آ گئی تو بن گیا ہے, اگر بن گیا اور وہ ہم سے کوئی مشورہ تو نہیں مانگ رہے نا, بن گیا اور انہوں نے ریزالو بھی کر لیا, تو بات ٹھیک ہے. بالکل جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ساڑھے کو مشورہ نہیں, صحیح آپ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ملکہ اگر اجازت دے دیں, میں بڑی مطلب معذرت سے جنرل صاحب سے, کیونکہ جنرل ہیں, میں یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں. آپ مجھے چھوڑیں, آپ بات کریں منیب سے, آپ ہر دفعہ مجھے ایڈریس کر رہے ہیں. مگر خدا کا خوف کرنا چاہیے بات کرنے سے پہلے کہ ہمارا ایشو ہی کوئی نہیں ہے. کمال ہے یار, ایشو بنائے روز جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے ہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب کا ایشو کوئی نہیں ہے,
जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई इशू नहीं है, मुझे ये बताएं आप कि इलेक्शन कमीशन का कोई इशू नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कोई स्टेटमेंट दे देता है, कोई इशू नहीं है, उसका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। 3 साल हो गए, तबाही कर दी, बर्बादी कर दी, इनके पास वक्त वैसे थोड़ा सा कि इलेक्शन में टाइम है, पीडीएम की तहरीक उसका खात्मा हो गया, इश्यूज नए निकालने की कोशिश हो रही है, बहस ये करते रहे, लेकिन जो होना है वो तो इवेंचुअली होगा और आईन और कानून के तकाजों के मुताबिक होगा। ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन मुझे तो वो 12 अक्टूबर याद आ रही है, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा 12 अक्टूबर का। देखिए आपने कहा ना प्रेस कमाल है यार, उधर ही जा रहे हैं। देखिए उन्होंने एक कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग की ना, कैबिनेट के बाद ब्रीफिंग की, लेकिन उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके ऊपर डिलिबरेट किया और सारा बताया कि कल गुज़िश्ता रात जो मुलाकात